إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما وذكر الله وما والاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، شرعی علم اور دینی علم یا جس کو آپ کہیے ربانی علم، الہی علم، یہ ایسی دولت ہے جس سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی دولت نہیں، اور یہ ایسی ضرورت ہے جس سے بڑھ کر کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو، بلکہ ساری چیزوں سے محروم ہو،
تو بھی اتنا بڑا خسارہ اور نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اور خسارہ اس حالت میں ہے کہ جب انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں لیکن شرعی اور دینی علم اس کے پاس موجود نہ. انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا جو تنہا واحد مقصد ہے. انسان کی پیدائش کے کئی مقاصد نہیں ہیں میرے بھائی. تنہا واحد مقصد ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے اس چیز کو بڑی وضاحت اور صراحت سے قرآن کریم بیان کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ واحد مقصد. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے اسباب زندگی ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں وسائل ہے اور ذرائع ہیں. کوئی اصل نہیں ہے. اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے بغیر علم کی. ایک لفظ آپ ذکر کے طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک حرکت آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں رب العزت کی عبادت کے لیے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. بعض مواقع پر یہ پوسٹ نظر سے گزرتی ہے تو جاہل قسم کے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ تربیت علم سے زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دم باطل قول ہے. تربیت علم کے بغیر ممکن ہی نہیں میرے بھائی. پھر ضروری کیسے ہو؟ تربیت علم کے بغیر ممکن ہی نہیں. آپ کسی بچے کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہو، سچ کا عادی بنانا چاہتے ہو تو میرے بھائی آپ اس کو پہلے علم دو کو سکھاؤ گے، بتاؤ گے کہ بیٹا سچ بولنا اچھی بات ہے. سچ بولنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سچ بولنے والوں کا بدلہ بہت بڑا ہے اللہ رب العزت کے. بیٹا جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا جرم ہے. جھوٹ بولنا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آپ نے اس کو علم دیا. اب اس علم پر وہ جو عمل کرے گا اور جو اس کو ترغیب دلاؤ گے، اس کو ٹرین کرو گے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس نے اس پر عمل کیا تو اسی کا نام تربیت ہے. علم کے بعد ہے تربیت میرے بھائی، اور تربیت علم سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی. تو اللہ کے بندو، علم سب سے بڑی ضروری چیز ہے. توحید سے اہم علم ہے، کیونکہ توحید ممکن ہی نہیں بغیر علم کے. کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار کر سکتا ہے؟ آپ نے اس چیز کو کبھی سوچا اور غور کیا کہ بھائی قرآن کریم نے جو سب سے پہلا لفظ اتارا توحید کا لفظ کیوں نہیں اتارا؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کہ اللہ نور السماوات والارض. بہت ساری آیتیں اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہیں. بہت سکون آیتوں کیوں نہیں اللہ نے دیا؟ بھائی سب سے پہلے علم والی آیت کو، پڑھنے والی آیت کو اور اس کا حکم دینے والی آیت کو کیوں نہ حاصل کیا
قرآن کریم میں کتنے ہزار الفاظ اور کلمات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں کتنے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو رب العزت نے اس کے لیے منتخب کیا ہو کہ سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلا لفظ استعمال کیا گیا اقرا۔ پڑھو بھائی، پڑھیے آپ، پڑھنے سے اتائیے مت، پڑھنے سے بھاگیے مت، پڑھنے سے پیچھے مت ہوئیے، پڑھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی معرفت یہ ممکن ہی نہیں بغیر علم کے۔ اسی لیے میرے بھائی، جتنا زیادہ آپ کا علم ہوگا اور آپ کے علم میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا، آپ کی توحید میں اتنی پختگی آئے گی، اللہ کی معرفت میں اتنی مضبوطی آئے گی۔ جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کی توحید کمزور ہوگی میرے بھائی۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، حالات کیسے بھی ہو، ملک کے مسائل کیسے بھی آئے، لیکن علم کو حاصل کرنے سے اور تعلیم اور تعلم سے انہوں نے ذرا برابر کوتاہی نہیں برتی۔ اب بتائیے کہ حالت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشی زندگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے اور معیشت کا ایسا نظام نہیں بن پا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ برابر علم کے لیے رہے، ترتیب نہیں بن پا رہی ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب بن جاتی ہے۔ اصحاب صفہ کو دیکھ لیجیے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مہد نبوی کے گوشے کو لازم پکڑ لیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جیسے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے شوقین تھے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش گر جاتے تھے۔ کوئی گزرنے والا گزرتا تھا تو سمجھتا تھا کہ کوئی شراب پی کر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حالت تھی ان سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے۔ عمر بن خطاب کی ترتیب نہیں بن پا رہی تو کیا علم کو چھوڑ دیں گے؟ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہ بھائی ہمارے بزنس کا معاملہ ہے، دکان کا معاملہ ہے، ارے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی فیوچر کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ معاملہ لگا ہوا تھا، ترتیب نہیں بن پا رہی تھی۔ معاش کا مسئلہ حل کرنا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو کیا نہیں جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس؟ ترتیب بناؤ، نظم بناؤ، ایڈجسٹ کرو، ترتیب بناؤ۔ ترتیب بنانے سے سب کچھ ترتیب بنتی ہے۔ ترتیب کیا بنائی انہوں نے؟ اپنے پڑوسی سے اتفاق کیا۔ علم نہیں چھوڑا جا سکتا میرے بھائی۔ آپ کے بچے کا فیوچر کا مسئلہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے میرے بھائیوں۔ فیوچر کے چکر میں پڑ کر کے اپنے بچے کو اگر آپ تعلیم سے محروم کر دیں گے، کل یہی بچہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، لیکن حفاظت بغیر وسیلے اور ذریعے سے نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ وسائل کو اختیار کیجیے، ذرائع کو اختیار کیجیے۔ یہی بچہ کل ملحد اور دہریہ بن جائے، نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، بتائیے ہم کو کتنی تکلیف ہوگی میرے بھائی۔ لیکن اگر آپ کے بچے کو آپ نے علم دے دیا، اس کے بعد بھی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے ناگوار ہے، تو میرے بھائی کم سے کم دل میں یہ تو سکون رہے گا کہ میری جتنی کوشش تھی میں نے کر لیا۔ کل اگر کوئی بات تھی، بچے نے حاصل نہیں کیا، پہلے نمبر پر جانتا ہی نہیں تھا، ہم نے علم سکھایا ہی نہیں، اپنے آپ کو پوچھیں گے۔ وقت ہے، ترتیب بنائیے۔ اپنے پڑوسی سے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم بھی مشغول آدمی ہو اور میں بھی بزی آدمی ہوں، میری بھی کھیتی باڑی ہے، تمہارا بھی جو ہے کیا نام ہے کھیتی باڑی کا اشکاری ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ باری بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، ترتیب بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک دن آپ جو ہے اپنے کام کی ترتیب نہیں رکھو گے،
اپنے آپ کو فارغ رکھو گے، ایک دن پورا کام کر لو گے، ایک دن پورے فارغ رہو گے، آپ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آپ سکھائیں گے آپ اس کو محفوظ کرو گے. شام کو آؤ گے تو آپ انہیں بتاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا سکھایا، آج آپ نے کیا جانا، اللہ کے نبی نے کیا علم دیا. پھر میں وہ محفوظ کر لوں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا، آپ نے کام میں رہو گے، نبی علیہ السلام سے میں علم حاصل کروں گا، میں ہر ایک چیز کو محفوظ کر لوں گا، شام کو آؤں گا آپ کو بتاؤں گا. اس طریقے سے ہوگا یہ کہ مکمل علم الحمدللہ ہمارے پاس رہے گا، اور حاصل کرتے رہیں گے اور ہمارے گھر کا کام کاج بھی چلتا رہے گا. اصلی تعلیم بچوں کی مستقبل کی ضرورت ہے دنیا کے لیے. اس سے کوئی جنت اور جہنم بننے والی نہیں ہے. کوئی بہت بڑا ڈگری حاصل کر لے گا تو اس سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی میرے بھائی. کوئی نہیں پڑھے گا تو جہنم میں نہیں چلا جائے گا. یہ آپ کی دنیا کی معیشت کی ضرورت ہے، اور اس معیشت کے ضرورت میں اس کے چکر میں پڑ کر کے یہ کتنی بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ آپ نے بچوں کی آخرت کو تباہ کر دو، خراب کر دو. میرے بھائیوں، یہ جو وقت چل رہا ہے اللہ کے بندو بہت مبارک وقت چل رہا ہے. جامعات میں داخلے کا وقت، اور خاص طور سے ہمارے جامعہ محمودیہ مسئلہ، اس میں داخلے کا وقت اور سال کے شروع کا وقت، آغاز کا وقت یہ ہمارے سامنے ہے. اور ہماری جماعت کے ذریعے انتظام جو مکاتب اور مذہبی کا جو سسٹم ہے، جو 7 8 برانچوں پر مشتمل ہے اور سینکڑوں بچے اس میں علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بھی آغاز کا وقت ہے اور جو ہے کرم ہے داخلے کا وقت ہے. اللہ کے بندو، کل ایسا نہ ہو کہ ہم کو پچھتانا پڑے اور ہم کو افسوس کرنا پڑے کہ کاش کہ ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے بہتر کیا ہوتا تو آج ہم کو جو ہے کرم ہے یہ ایام نہیں دیکھنے پڑتے. آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہمیشہ بیان کیا جاتا تھا کہ جنہوں نے اتنے اہتمام سے اور اتنی ترتیب سے علم حاصل کیا تھا، جب ان کے سامنے کسی ایک بات کا مسئلہ آتا ہے کہ جس کا بیٹا نافرمان ہے، آج معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے بھائیوں کے بیچ میں ہے کہ آج اولاد نافرمان بن رہی ہے. بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا المیہ ہے. ایسی بزرگ خاتون کے بارے میں سنا جاتا ہے، اپنے بزرگ بھائیوں کے بارے میں سنا جاتا ہے جو بیچارے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، عمر دراز ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر مریض کو شفا یابی عطا فرمائے، لیکن اس کا بیٹا نہایت ہی نافرمان ہے. کچھ کرنا تو چھوڑو، صحیح سے بات بھی نہیں کرتا ہے، اپنے ابا سے گالی گلوچ کرتا ہے، یہاں تک کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ مار دھاڑ تک کی نوبت آتی ہے. میرے بھائیوں، معاشرے کا یہ جو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس وقت حل ہوگا بچوں کو ہم یہ تعلیم دیں گے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہے، ماں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا رہنا چاہیے، یہ ہم ان کو بھر دیں گے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے معاملہ کافی حد تک جو ہے آسان ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، وہ ذمہ داری ہم نے ادا کرتی ہوگی، وہ ذمہ داری ہم نے ادا کرتی ہوگی. ہم سبوں کے کندھوں پر اپنی اولاد کے تعلق سے بڑی صراحت کے ساتھ اس منبر کے ذریعہ بہت بار یہ بات آپ کے کان تک پہنچائی جا چکی ہے کہ آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ، آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے ان کے مستقبل میں وہ کیا کھائیں گے، کیسے کمائیں گے، اس کے لیے آج آپ ترتیب بناؤ. یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم دو، دین کا علم دو، دین کی تعلیم سکھاؤ، دینی علوم سے تو برابر کرو میرے بھائی.
ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ. اور بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی مدرسے کے نظام سے جڑتے ہیں، کسی مدرسے کے سسٹم سے جڑتے ہیں، کسی مکتب کے سسٹم سے جڑتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم کو جو علمی فائدہ ہوتا ہے، جو تربیتی فائدہ ہوتا ہے، وہ میرے بھائیوں بے مثال ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم سے کہاں تک جڑ رہا ہے. بار بار کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کا بچہ جب مدرسے میں پڑھے گا، مدرسے میں داخلہ لے گا، مدرسے میں پڑھے گا، تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ بھی پڑھے گا. اس کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا میرے بھائی. اور اگر آپ کو شیطان نے غصہ یہ ڈالا ہو کہ ڈبل بوجھ ہو جائے گا تو وہ نہیں پڑھ پائے گا، وہ اتنا جو ہے کیا نام ہے آگے نہیں جا پائے گا کیونکہ ڈبل بوجھ ہو جائے گا. تو آپ جا کر کے رزلٹ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اور اس سال کے نہیں ہر سال کے رزلٹ کو اٹھا کے دیکھ لو کہ چاہے وہ کالج کا معاملہ ہو چاہے اسکول کا معاملہ ہو، وہ ٹاپ 10 میں ہمارے مدرسے کے بچے رہتے ہیں، بلکہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر بھی مدرسے کے بچے رہتے ہیں. اور بچوں کا رزلٹ اٹھا کر کے دیکھ لو، ان بچوں سے اچھا ہوتا ہے رزلٹ ان کا عام طور سے جو بچے صرف اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ جب بچہ دینی تعلیم سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، خیر ڈال دیتا ہے. اور اگر بچے نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا ہے، اللہ اکبر، تو جو قرآن کی دولت حاصل ہوئی اور قرآن کو جو اس نے حفظ کیا میرے بھائی، اور قرآن کو جو اس نے تفسیر محفوظ کیا وہ تو کیا ہی، اس حفظ کے ذریعے سے اس کا جو دماغ کھل جاتا ہے اور اس کا جو دماغ تیز ہو جاتا ہے میرے بھائی، اس کی مثالیں جو ہے کیا نام ہے آپ ہمارے معاشرے اور سماج میں دیکھ سکتے ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنی بات بہت لمبی نہیں کر سکتا اللہ کے بندو، اشارہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. صرف آپ کے دل میں ایک تصویر اور یاد دہانے کی بات کرنی ہے کہ میرے بھائیوں مدرسے میں جامعہ میں بھی داخلے کا وقت ہے، اپنے بچوں کو داخل کرو. جامعہ میں جب دیکھا جاتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، بچے جو ہے کیا نام ہے وہ محنت کر رہے ہیں، بچے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے کتنے بچے ہیں تو ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ گاؤں کے بہت کم بچے ہیں، بہت کم بچے ہیں. میرے بھائیوں کیا وجہ، کیا سبب ہے، کیا کمی نظر آ رہی ہے، کیا کوتاہی نظر آ رہی ہے؟ اگر کہیں کوئی کوتاہی نظر آئے تو ذمہ داران کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے. ورنہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو یہ چلتا ہے، تو میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جہاں دوسرے صحابہ کرام ایک اچھا کھانا کھا لیتے تھے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہ پانے کی اسے بے ہوش پڑے رہتے تھے. تو جو ہمارے گھر کا سسٹم ہے، ہمارے گھر کا نظام ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا، لیکن بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے اسلاف نے، چاہے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے کتنے واقعات آتے ہیں میرے بھائی، کتنے واقعات آتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. ہمارے اسلاف نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، ائمہ اربعہ ہو، دیگر ہو، اور اگر دور حاضر میں لے لیں تو ہمارے مشائخ یہ کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. ہمارے ملک میں جو علماء کرام ہیں، علماء اہل الحدیث، انہوں نے کس طریقے سے علم حاصل کیا، کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے، کتنی تکلیفیں جھیل کر کے. تو علم کی دولت ویسے نہیں مل جاتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہل. بہت بڑی شعر کہی اس نے. دل تو سب کا چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، دل تو سب کا چاہتا ہے کہ میرا بچہ قرآن و حدیث کا علم لے لے، میرا بچہ قرآن حدیث کو پڑھنے والا بن جائے، سمجھنے والا بن جائے، توحید کی دعوت دینے والا بن جائے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ علم تمناؤں سے نہیں ملتی ہے، آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے،
بلکہ اگر آنکھوں سے ملتی ہے علم تو میرے بھائیوں اس مخلوق میں اس کائنات میں کوئی بھی ایک آدمی جاہل نہیں بچتا، سب کے سب عالم ہو جاتے، سب کے سب حافظ ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں اس میں محنت کی، قربانی کی، مائے برداشت کی، تحمل کی ضرور ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مذہبی کا معاملہ ہے، بچے جو ہے کیا نام ہے آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، بلا شک و شبہ بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہوں گی جو آپ کو ناگوار گزرے، لیکن کیا ہم تعلیمی سلسلے سے اس کی بنیاد پر کٹ جائیں گے؟ اور اگر کٹتے ہیں تو کبھی تنہائی میں ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ نقصان کس کا ہوتا ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے۔ مدرسے سے غصہ ہو کر اپنے بچے کو ہم نے نکال لیا، کھانا نہیں اچھا ہے، آپ کو شکایت ہے، اور کچھ مسئلہ ہے اور کوئی پرابلم ہے، ہم نے بچے کو نکال لیا تو مدرسہ تو چل رہا ہے، بچے تو پڑھ رہے ہیں، نقصان کس کا ہوا؟ علمی سلسلہ کس کا منقطع ہوا؟ مذہبی سے ناراض ہو کر کے کسی ایک مسئلے کو لے کر کے ہم ناراض ہو گئے، بچے کو نکال لیا، بچے کو چھڑا لیا۔ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ اللہ کی جو ناراض ہو کر کے بچے کو نکال لیا، 4 5 6 سال کے بعد پھر واپس آئے ہمارے بھائی اور پتا چلا کہ 4 5 سال کا وقت ضائع ہو گیا، کچھ اس کو ملا نہیں، نقصان ہمارا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سسٹم اور نظام میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہے ہم سب لوگ بشر، اور بشریت میں خطا اور جو ہے کمی اور نقصان اور کوتاہی اور غفلت یہ تو لازمی چیز ہے، کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، کبھی کامل نہیں ہو سکتے، کمیاں رہیں گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ جو تعلیمی سلسلے کا آغاز ہے، یہ مدارس کے داخلے کا جو وقت ہے، اور ہمارے گاؤں میں جو خصوصی طور سے جو مدرسہ چل رہا ہے، اللہ کے بندو اپنے بچوں کو اس سلسلے سے جوڑو، اس سلسلے سے جوڑو اور اپنے بچوں کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما نحل والد ولده افضل نحلا افضل من ادب حسن، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو، بہت بڑی حدیث ہے، اگر آپ کسی گہرائی میں نہ جا پائے تو نہ جائیں، یہ ہماری کمی ہو جائے گی، ورنہ حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز اچھی دے ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بہتر چیز دے ہی نہیں سکتا ہے جو تعلیم اور تربیت سے بہتر چیز ہو۔ دینی تعلیم سے بہتر کوئی چیز اپنی اولاد کو آپ دے دیں نہیں دے سکتے ہیں، کتنی پراپرٹیاں بنا دیں، کتنے جائیداد بنا دیں، کتنی اونچی ڈگریاں دے دیں اس کو دنیوی تعلیم کے اعتبار سے، اگر علم نہیں ہے تو آپ نے اس کو کوئی بہتر چیز نہیں دی ہے۔ سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین جو ہے چیز جو ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے سلسلے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرشد الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعداء
أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.